السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچرز میں آپ لوگوں نے علم الصیدلہ کے بارے میں اوور ویو دیکھا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس ویڈیو میں آپ کے لیے علم الصیدلہ کی تعریف، وہی چھوٹی سی اور مین کیا لایا ہوں، اس کے اقسام، ٹھیک ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر سے تھوڑا ریویژن ہو جائے گا۔ علم الصیدلہ کی تعریف کیا ہے؟ تو علم الصیدلہ یونانی طب کا وہ اہم شعبہ ہے جو ادویات کی تیاری یعنی پریپریشن، ترکیب یعنی کمپوزیشن، محفوظ کرنے یعنی پریزرویشن، مقدار خوراک یعنی ڈوسیج، اور استعمال کے طریقے یعنی موڈ آف ایڈمنسٹریشن سے بحث کرتا ہے۔ یعنی علم الصیدلہ میں ہم کن چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ سب ہم لوگ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ اس میں ہم دوا کو تیار کرتے ہیں، پریپیئر کرتے ہیں، اس کی ترکیب یعنی اس کی کیا کمپوزیشن رہے گی، کون کون سے اجزاء پڑیں گے اس میں، اور اس کو پھر جب بن جائے گی تو اس کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، کیسے پریونٹ یا پرزرو کرنا ہے، اور اس کی ڈوزیج کیا دینی ہے پیشنٹ کو۔ اس سب چیزوں کے بارے میں ہم علم الصیدلہ میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سادہ الفاظ میں، نارمل لینگویج میں کہیں تو علم الصیدلہ وہ علم ہے جس کی ذریعے ہم دواؤں کی صحیح پہچان، ان کی تیاری، حفاظت اور استعمال کے اصول سیکھتے ہیں تاکہ مریض کو درست دوا دی جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو علم الصیدلہ کیا ہے؟ ایسا علم ہے، ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم کس بارے میں علم حاصل کرتے ہیں کہ دوا کی صحیح پہچان ہو سکے، کون سی دوا کہاں پر کتنے ٹائم اور کتنی مقدار میں یوز ہونی ہے تاکہ پیشنٹ جو ہے آپ کا اس کو صحیح فائدہ ہو جائے، وہ صحیح ہو جائے، درست ہو جائے۔ تو اس چیز کے بارے میں پڑھنے کو ہم کہیں گے کیا؟ علم الصیدلہ، یعنی ہم کو اس چیز کا علم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تعریف کیا؟ علم الصیدلہ وہ علم ہے جو مفرد اور مرکب دواؤں کے درست شناخت، تیاری، حفاظت اور طریقہ استعمال سے بحث کرتا ہے تاکہ دوا مؤثر اور محفوظ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مین آپ کی ڈیفینیشن ہو جائے گی۔ ایک طریقے سے اوپر لغوی ہیں معنی اور نیچے اصطلاحی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی آپ کی کیا تعریف کی مین علم الصیدلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اگر پوچھے تو آپ یہ سب چیزیں بتا سکتے ہیں کہ اس میں ہم دوائیوں کے بارے میں، بنانا، اس کی کمپوزیشن کے بارے میں، پریپریشن کے بارے میں، ڈوسیج کے بارے میں، پریزرویشن کے بارے میں، یہ سب چیزیں ہم کہاں علم الصیدلہ میں سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مین ہم اپنے آتے ہیں ٹاپک پر، علم الصیدلہ کے اقسام، ٹھیک ہے، اس کی کیا کیا قسمیں ہیں۔ تو علم الصیدلہ کو مختلف بنیادی طور پر ذیل اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پہلا کیا ہے؟ صیدلہ تصنیفی، ٹھیک ہے، یعنی تصنیفی صیدلہ۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ وہ صیدلہ ہے جو ادویات کی درجہ بندی اور خصوصیات پر مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ادویہ کس درجے کی ہے، آپ کلیات ادویہ میں پڑھیں گے کہ اس کے ہر دوا کے 3 سے 4 درجے ہوتے ہیں، درجے اول، درجے دوم، درجے سوم اور درجے چہارم، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو درجے ہیں کسی بھی دوا کے، تو یہ کیا ہیں؟ یہ وہ صیدلہ ہے جو ادویہ کے درجہ بندی، یعنی صیدلہ میں کسی بھی دوا کی درجہ بندی کی جاتی ہے کہ وہ کس درجے میں دوا آئے گی چاروں میں سے، ٹھیک ہے، اور خصوصیات پر مبنی ہے، اور اس کی کیا کیا پراپرٹیز ہوں گی، کیونکہ ہم صیدلہ میں ہی اس کا ڈوسیج اور اس کی کمپوزیشن، یہ سب چیزیں ہم اسی میں پڑھتے ہیں، تو ہم اسی کے بنا پر اس کی کلاسیفیکیشن کریں گے، یعنی کس درجے کی دوا ہے اور اس کی کیا کیا پراپرٹیز ہیں یا کہاں کہاں وہ چیز یوز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تصنیفی صیدلہ ہو گیا آپ کا۔ پھر ہے ترکیبی صیدلہ۔ ترکیب سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کمپوزیشن کیا کیا اس میں پڑا ہے۔ تو اس میں ادویات کی ترکیب یعنی فارمولیشن، یعنی 2 یا 2 سے اشیاء کو ملا کر دوا تیار کرنے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ترکیبی صیدلہ میں ہمیں کس بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کیا دوا جو ہم کو تیار کرنے کو دی گئی ہے اس میں ایک سے زائد دوا کون کون سی ڈالنی ہے اور اس کو کیسے تیار کرنا ہے۔
مثال کے طور پر معجون ہو گیا، حب ہو گیا، جوارش ہو گیا، شربت ہو گیا وغیرہ بنانا۔ ان سب کو بنانے کے لیے ایک سے زائد اجزاء کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کا مقدار متعین ہوتی ہے کہ کتنے ملی گرام یا کتنے گرام کون سی چیز ڈالی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تیسری ہم بات کرتے ہیں صیدلہ تجریبی، ٹھیک ہے، تجریبی صیدلہ۔ یہ تجربات، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تجربات کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس میں ادویات کے اثرات یعنی فارماکولوجیکل ایکشن اور تجربات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں فارماکولوجیکل ایکشن کے بیسس پر کسی بھی دوا کا اثر معلوم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا عملی صیدلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ وہ حصہ ہے جس میں ادویات کو تیار کرنے کا عملی طریقہ یعنی پریکٹیکل پریپریشن سکھایا جاتا ہے۔ مثال دوا خانے میں جڑی بوٹیوں سے ادویات تیار کرنا، ٹھیک ہے۔ تو صیدلہ عملی کیا؟ اس میں ہم کام کریں گے، عملی مطلب عمل مطلب کام کرنا۔ تو یہ وہ حصہ ہے جس میں ادویہ یعنی دوا کو تیار کرنے کا عمل طریقہ، یعنی کیسے ہم اس چیز کو کتنی مقدار میں لیں گے، یہ تو بتا دیا، اب اس کو کس کو پیسیں گے، کس کو کاٹیں گے، کس کو برادہ کریں گے، تو وہ پریکٹیکل پریپریشن سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کس میں؟ عملی صیدلہ میں۔ جیسے دوا میں جڑی بوٹیاں سے ادویہ تیار کرنا، ٹھیک ہے، جڑی بوٹیاں دے دی گئی، اس کو کیسے تیار کیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں، ٹھیک ہے، لاسٹ پہ کیا ہے؟ صیدلہ طریقی، ٹھیک ہے، طریقی صیدلہ۔ تو اس میں مختلف طریقے ہائے استعمال یعنی موڈ آف ایڈمنسٹریشن، جیسے منہ کے ذریعے لینی ہے، ناک کے ذریعے، آنکھ یا جلد کے واسطے دواؤں کا استعمال کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ترکیبی صیدلہ تاریخی، ٹھیک ہے، طریقی لکھا ہے، ٹھیک ہے، تاریخی ہے وہ۔ تو اس میں مختلف طریقے بتائے جاتے ہیں کہ کون سی دوا کا موڈ آف ایڈمنسٹریشن کیا ہوگا، آئی وی ہے، آئی ایم ہے، اورل ہے، جیسے یہ ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے جلد میں لگے گی، ناک کان منہ سے کس طریقے سے وہ دوا کا استعمال کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے کیا ہو جائیں گے؟ اقسام صیدلہ، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ صیدلہ تصنیفی، ترکیبی، تجریبی، عملی، تقریری، تعریری، ٹھیک ہے۔ خلاصہ کیا دیکھ لیتے ہیں ہم؟ تعریف، مقاصد، اقسام، ٹھیک ہے۔ ادویہ کی تیاری، ترکیب، شناخت اور استعمال کا علم ہونا، یہ تعریف ہو گئی۔ کیا کہلاتا ہے؟ علم الصیدلہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تو مؤثر، محفوظ اور درست دوا کی فراہمی، ٹھیک ہے، یعنی ہم جو دوا استعمال کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں، آسانی سے اویلیبل ہے کہ نہیں، ان سب یہ مقصد ہے علم الصیدلہ کی، کیونکہ اس میں ہم دوا کو بنانا سیکھتے ہیں۔ اقسام کیا ہیں؟ تصنیفی، ترکیبی، تجریبی، عملی اور طریقی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے کیا مین جسٹ ہو گیا پورے لیکچر کا، کہ یہ اگر آپ کو باکس یاد ہے، سمجھ آ گیا ہے، تو آپ چیزیں آسانی سے لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ایک جلدی سے ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں علم الصیدلہ کی تعریف تو ہو چکی ہے، یہ دیکھیں علم دوا سازی کی دو حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو دوا سازی ہم دوا بنا رہے ہیں اس کے دو حصے کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ فردی یعنی خاص دوا سازی اور مجموعی یعنی جزوی دوا سازی۔ تو خاص دوا سازی کو کلی دوا سازی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بڑی دوا سازی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صیدلہ کلیہ، اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوا سازی کے دو حصے ہیں، کون سے؟ بڑے یا خاص دوا سازی، ٹھیک ہے، اور چھوٹی یا جزوی دوا سازی، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ فردی لکھا ہے انہوں نے، اس کو بڑی کہہ سکتے ہیں آپ، یہ بڑی دوا سازی بڑے پیمانے پر، اور مجموعی کیا ہے؟ مطلب چھوٹی دوا یا جزوی دوا سازی، ٹھیک ہے۔ تو ایک پہلا ہم پڑھ لیتے ہیں کہ صیدلہ کلیہ، دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا صیدلہ کلیہ یعنی خاص دوا سازی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں قواعد و اصول پر اطباء حکیم اپنے مطب میں خود سے بطور علاج کسی دوا کی ترکیب تیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ڈاکٹر فزیشین ہے وہ اپنے کلینک پر جو خود سے اپنے ہاتھ سے فوراً مریض کو دیکھ کر اس کی بیسس پر جو دوا
कुछ दवाइयों को मिलाकर जो मजमूआ उसको दे रहा है, तो ये किस में आएगा? सैयदला कुल्लिया में। ठीक है। मुफरद अदविया से मुरक्कब दवा की तैयारी इस हिस्से में आती है। इसमें क्या होती है? मुफरद दवाइयाँ सिंगल दवाइयाँ होती हैं, उनको आपस में मिलाकर एक मुरक्कब दवा तैयार की जाती है, तो वो सैयदला कुल्लिया में आती है। मुरक्कब दवाओं से बाज़ औक़ात मतलूबा अज्जा अलहदा किए जाते हैं। ठीक है। और मुरक्कब दवाओं से कभी कभी जो मतलूबा अफ़आल होते हैं, मतलूबा चीज़ें होती हैं, वो अलग कर ली जाती हैं। ठीक है। जैसे इसमें भी सैयदला कुल्लिया पर ही कारबंद होना पड़ता है। ठीक। इसमें क्या, तो सैयदला कुल्लिया पर ही कारबंद होना पड़ता है कि उसको मतलब मुरक्कब दवा से चीज़ों को अलहदा करने के लिए। ठीक है। मसलन लऊक, माजून, जवारिश, ठीक है, आगज़ी, हब, कुश्ता, इस तरीके ये सारी दवाइयाँ क्या हैं? सैयदला कुल्लिया में आती हैं। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं दूसरा क्या है? सैयदला जुज़िया या जुज़ी दवा साजी। ठीक है। इसमें इससे मुराद वो जुज़ है जो अत्तार यानी फार्मास्यूटिक्स या दवा फरोश को दुकान में अंजाम देना पड़ता है, या ठीक है, या फिक्स किया जाता है। यानी मुफरद दवा को अलग करना, अक़साम, मिक़दार, ततहीर, तनकिया करना। ठीक है। ठीक है। तो सैयदला जुज़िया क्या चीज़ है? तो इसमें इससे मुराद वो होता है जैसे कि अत्तार जो है आपका जो फार्मासिस्ट है, दवा फरोश है, उसको जो दवा खाने में अंजाम काम करना पड़ता है उसको सैयदला जुज़िया कहते हैं। जैसे मुफरद दवा को नीमकोब करना यानी टुकड़े टुकड़े करना, जो दवा है अगर उसको टुकड़े कर रहा है इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ठीक है, नीमकोब कर रहा है। मुकस्सर करना, सयाल दवाओं को हज़म दस्तूर मरीज़ों को देना। ठीक है। शीशी, अगर शीशी वाली कोई दवा है तो शीशी के अंदर रख कर मरीज़ को देना, मरीज़ को उस दवा के बारे में समझाना, ये सब चीज़ें क्या आएंगी? जुज़ई दवा साजी के अंदर आती हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि इल्मुल सैयदला की अक़साम और उसके हिस्से जो दवा साजी के हैं वो क्या हैं और उसमें कैसे कैसे चीज़ों को हम करते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है। आपसे मिलता हूँ अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। ये मैंने आपको अपने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है। आप लोग इससे भी चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। ये 2 पेजेस में जो मैंने अभी पढ़ाया इस लेक्चर में उसके नोट्स हैं। ठीक। इसी तरह मैं आपको देता रहूँगा। ठीक। अच्छे से पढ़िए और मैं अपने नोट से भी आपको पढ़ा दिया करूँगा। ठीक है। तब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।